والسلام الحمد لله الذي جعل لنا والصلاة والسلام على من كان نبيا بعده وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين وقال تعالى في مقام آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والذاكرين والعابدين والمؤمنين إن شاء الله تعالى إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بارگاہ رسالت معاذ عرض رسالت معاذ تجلیل و سلام و احترام پیش فرمائے سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى آله الكرام الكريم وعلى أصحابه وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد جن دو آیات مبارکہ تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت ہر دو آیات مبارکہ تلاوت کو قبول فرمائے. تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں ہم تمام لوگ گناہوں کو معاف فرمائے. ہم سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت و اصلاح فرمائے. سب کو حق بولے حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین 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 بجاہ سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. گزشتہ جمعہ سے شرک کی حقیقت پر بحث کرنے کا آغاز شروع ہوا. وقت کی اتنی اہم ضرورت ہے. مقصد رسالت کی بلکہ مقصد خدا ہی یہی ہے. جو مقصد رسالت کی شکل میں ہمارے سامنے ہے ایک اللہ کی پرستش ہو, ایک اللہ کو مانا جائے, خاتم الانبیاء والمرسلین کا ایک عظیم الشان پیغام ہے. جس طرح بے مثال خوبیوں کا کمال اللہ پاک کی ذات پاک کو پیش کیا اس کے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسی خوبی اور کمال کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے, اسے ہر زاویے سے باکمال ایمان اور عقیدے کی دنیا میں رکھ کر سمجھا جائے. چنانچہ خاتم الانبیاء پر عظیم الشان نہ مٹنے والا کلام قدیم ازلی غیر حادث کلام جو اترا اس کی ہر آیت کریمہ سے رسالت کا عظیم یہی پیغام ہوتا ہے کہ لوگوں جو ذات تم سے کہہ رہی ہے اس ذات کو باکمال رب نے باکمال بنایا, اس لیے پیغام بھی بڑا باکمال ہے. خدا وحدہ لا شریک کو ایک مانو, اس کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو, کسی کو نہ بھولو. یہ وہ عظیم الشان پہلو ہے کہ رسول پاک کی ذات پاک کا اعتماد اور بھروسے کو اتنا ابھار کر سامنے لاتی ہے کہ کوئی بندہ مومن معبود برحق کو
جتنا باکمال مانے گا اس سے پہلے کہیں زیادہ اس میسج دینے والے، اس پیغام دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد کامل کا عقیدہ رکھے۔ شرک کی حقیقت افسوس یہ نہیں ہے کہ کفار ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، افسوس یہ ہے کہ ہم میں کچھ ایسے ہیں جو شرک کا کانسیپٹ نہ سمجھے ہیں اور نہ اس کو سمجھاتے ہیں۔ بس افسوس اس بات کا، کسی عظیم سوچ اور فکر کی بنیاد پر اس عنوان کو اللہ کے کرم سے حبیب اعظم کے عظیم پیغام کے وسیلے سے تمام محبان اولیاء کے دامن سے وابستہ ہو کر سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آج کا یہ عظیم الشان جمعہ شرک کی حقیقت ہے۔ گزشتہ جمعہ میں ایک بات کی تو کھلے عام وضاحت کی گئی تھی کہ آپ کو قرآن اور حدیث ہی سمجھنا ہے، اپنی سمجھ کو قرآن حدیث کے تابع کرنا ہے، قرآن اور حدیث کو اپنی سمجھ کے تابع نہیں کرنا۔ آپ کو قرآن حدیث کے حوالے کرنا ہے، قرآن حدیث کو اپنے حوالے نہیں کرنا۔ آپ جھکنا ہے قرآن حدیث کے حوالے، قرآن حدیث کو اپنے سامنے اپنے قدم پہ نہیں جھکانا۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے گی تو خدا کی قسم سمجھانے والے جو ہیں محبت کی دنیا میں، احترام کی دنیا میں رہ کر کے ایسے ہی سمجھائیں گے جیسے کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ کبھی بھی پیغام خدا ہو اور اس میں محبت نہ کر کے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ امت میں کچھ ایسے طبقے کو دیکھے ہوں کہ جب بھی کوئی سمجھانے کی بات آئے، نہیں تم غلط کر رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو، تم جہنمی ہو جاؤ گے، تم یہ ہو جاؤ گے، یہ سمجھانے کا تصور نہیں ہوتا۔ سمجھانے کا تصور یہ ہوتا کہ درمیانے سمجھانے کے درمیان میں اگر کوئی اعتراض اس انداز سے کرے کہ ذات کو بالکل نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، ہر طرح سے ریجیکٹ کیا جا رہا ہے، تو اس وقت بھی مسکراہٹ کا پہلو ہوتا ہے، اس وقت بھی پیغام امن ہوا کرتا، محبت کا تصور ہوا کرتا ہے۔ لیکن نہیں، زندہ ہے انسان، زندہ ہے حبیب، مگر اس شخص کو چلتے پھرتے مر کر مٹی میں مل جانے والا بتا کافر ہو گئے۔ چنانچہ میں نے سورہ نساء کی 2 آیتیں کریمہ پورے قرآن میں اور شرک جو بکتے ہیں وہ یہ 2 آیتیں کریمہ کو اچھی طرح بنیاد کی ہے۔ ایک ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 148 اور ایک ہے آیت نمبر 116 یعنی 116۔ یہ 2 آیتیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، بے شک اللہ اس بات کو لا یغفر بخشے گا نہیں، اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ہاں اس سے نیچے کے درجے کو جسے چاہے بخش دے، اس میں بھی اللہ کی چاہت ہے، جس میں قدریہ مذہب اور جبریہ مذہب کا رد ہے۔ یہ سب آپ مطلب سنیں گے دماغ خراب ہو جاتا ہے کیا ہے۔ اس لیے قدریہ مذہب جو صاف کہتا ہے کہ بندہ قادر ہے، اس میں اللہ کا دخل نہیں ہے۔ اللہ پاک لمن یشاء فرما رہا ہے ہم جسے چاہیں گے بخشیں گے، ہم جسے چاہیں گے عذاب دیں گے۔ یہ میری چاہت پر ہے، تم عبادتوں کے پہاڑ میرے سامنے مت لاؤ اور گناہگاروں کو بھی سامنے مت لاؤ۔ یہ میری چاہت ہے کہ ہم عبادتوں کے پہاڑ والوں کو عذاب دے دیں اور گناہگاروں کو بخشیں۔ یہ میری چاہت ہے، میرے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ لا یسألو عما یفعل وهم یسألون، وہ اللہ ہے، اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، وہ سب سے سوال کرے گا۔ یہ اللہ پاک کا فرمان۔ آج سب سے پہلے میں نے وہ 2 آیتیں کریمہ سے پہلے میں نے جو تلاوت کی ہے وہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ اور وہ گزشتہ جمعہ کے تأثر سے کہیں گا، تأثر ہی کیا ہے، اللہ پاک صحیح تأثر والا بنا ہے۔ اثر قبول کرنا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو پریشان کرنے والا اثر قبول کرنا ہے اور ایک یہ کہ اطمینان ہو گیا، مزید ایمان بڑھ رہا، اضافہ ہو رہا۔ توجہ دیجیے آپ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تھوڑا بھارت ماتا اور جے ہند اور کیا نام ہے وندے ماترم اس پر بھی اشارہ کر کے چلا جاؤں۔ ہندوستان الحمدللہ خواجہ کا ہندوستان ہے،
اور یہ اللہ کا انتخاب ہے. میرا کئی مطلب 2-3-4-5 مہینہ پہلے ہی یہ بات چلا گیا. ہندی ہے، ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. ہندوستان سے ہم الحمدللہ ہر طرح سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ اس خطے میں اللہ نے اپنے حبیب کو یہ پیغام دیا کہ اپنے معین کو اس خطے میں بھیجو. اس خطے سے تو یہ جیسے ماتا کی بات کر رہے ہیں یار. ماں تو ہماری آرڈنری بھی بن سکتی ہے لیکن عطائے رسول آرڈنری تو نہیں ہو سکتا. رسول کی عطا آرڈنری نہیں ہو سکتا. یہ پہلو ہے. جے ماتا تو بھارت ماتا جے ہند، اس کو اگر مذہبیت کی بنیاد پر لیں تب ہم اس کا رد کرتے ہیں. ملکی سطح پر اگر لیتے ہیں کہ میرے ہندوستان میرے خواجہ کی عطا اور غوث پاک ہے رسول پاک کی عطا، خدا کا منشا، خدا کا حکم کی بنیاد پر یہ خطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ہے. اس بنیاد پر ہم لیتے ہیں. اسلام اس کا وروଧ نہیں کرتا، البتہ وندے ماترم کا وروଧ کرتا ہے. اور یہ میں نہیں، میری تحقیق نہیں، بلکہ آپ ہندوازم میں بھی آپ دیکھیں گے تو وندے ماترم کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنا، وندنا کرنا، پرے کرنا. اور یہ ہمارے بنیادی ایمان کے خلاف ہے. لا الہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، صرف اللہ. تو ہم ہندوستان کی پوجا کیسے کر سکتے؟ کسی ملک کیا بڑے نبی کی پوجا نہیں کر سکتے؟ تو یہی تو خطہ ہے، مٹی ہے. اس لیے وندے ماترم یہ اسلام کے خلاف ہے. البتہ بھارت ماتا جے ہند یہ سب اگر ملکی سطح پر اور خطے کی سطح پر اگر لیں تو یہ اسلام کے خلاف نہیں. اس کو بات یاد رکھے گا. وندے ماترم اسلام کے خلاف ہے. صرف اور صرف پرے اللہ کی، اللہ تبارک تعالیٰ کی بات، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اسی لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم نے اسی لیے اس کی تلاوت کیا ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں مولا اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ ہمارے ایمان میں داخل ہے کہ لا معبود الا اللہ، معبود کوئی نہیں ہے سوائے اللہ. اس لیے یہ ہم پر تھوپا نہیں جا سکتا ہے. اور مذہبیت کی بنیاد پر تو اور بھی نہیں. لا بھی یہی کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن بھی یہی کہتا ہے کہ مذہب کی آزادی ہونی چاہیے. اور جب مذہب کی آزادی ہونی چاہیے تو اللہ ایک ہمارے مذہب میں داخل ہے، اس میں ہمیں آزاد رکھنا چاہیے. اس لیے وندے ماترم تھوپنا یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے بھی خلاف ہے. بہرحال جے ہند، بھارت ماتا یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے. مذہب کی بنیاد پر لائیں گے تب اسلام کے خلاف ہے. کوئی شعار نہ بنایا جائے اس کو، بلکہ ملکی سطح پر اس کو دیکھا جائے. چاہے کوئی 5 سال کے لیے آ رہا ہو، کوئی 5 سال کے لیے جا رہا ہو، ہندوستان ہندوستان ہے. اس لیے کوئی تھوپنے کی کوشش نہ کرے. درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لیکن مجھے یہ سب سے کوئی سروکار نہیں ہے. میں اپنے اندر جو اپنے جسم میں جو زخم ہے میں اس کا علاج کروں، کیونکہ ہم سب کو جنت جانا ہے. کافر کے لیے جنت نہیں ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اور مومن کے لیے جنت ہے، خالدین فیہا، وہ بھی ہمیشہ رہیں گے. دونوں کے لیے ہمیشہ. اس لیے ہم مومن ہیں الحمدللہ. یاد رکھیے گا یہ رشتہ وہ رشتہ ہے جو رب العالمین نے متعین کیا ہے. بھائی بھائی لڑ سکتے ہو، بہن بہن لڑ سکتے ہو جائیداد کی بنیاد پر، لیکن ایمان والے اللہ کی بارگاہ میں اخوت کا پیغام لے کر کے پیدا ہوتے ہیں. انما المؤمنون اخوۃ، مومن مومن دنیا کے کسی خطے میں رہو، رب کی بارگاہ میں بھائی بھائی بن کر کے اٹھو، بھائی بھائی. تو اخوت، اخوت، یہ بھائی چارگی، تو یہ ایمان ہے. آپ کالے گورے سیاہ سفید جب رب العالمین نہیں دیکھتا ہے، ایمان کو دیکھتا ہے، تو ہمیں بھی ایمان ہی کو دیکھنا چاہیے. توجہ آپ دیجیے. یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آپ طبقاتی تصور میں ہرگز نہیں دیکھیے، ورنہ دیکھ لیجیے ہمارے بڑے بڑے جید مطلب بزرگوں کو ریجیکٹ کر کے آج پہلے تو یہ کہ یاد رکھیے کافروں کو سب سے پہلے ضروری ہے ایمان کی دعوت دینا. عمل یہ ایمان کے بعد کا پہلو. ان الذین آمنوا پھر وعملوا الصالحات. یاد رکھیے گا ایمان کا تعلق پہلے ہے. تو جو بھی کافر ہے چاہے وہ کسی بھی عہدے پر فائز ہو دنیاوی طور پر، یہ دنیا کا عہدہ جو ہے عمل کی بنیاد پر اس کو کسی بھی زاویے سے رسپیکٹ نہیں دیا جائے گا. ایمان اگر کوئی لا رہا ہے وہ چاہے نچلی طبقے کا، نچلی سطح کا انسان ہو، تو دنیاوی عہدہ رکھنے والا کتنا بڑا بھی ہو، لیکن اگر وہ کافر ہے تو یہ جماعت جو ایمان لایا ہے اس کافر بڑے عظیم عہدے پر فائز ہونے والے سے افضل ہے اور اعلیٰ ہے اللہ کی بات. یہ جنتی ہے. اس لیے اس کو دھیان رکھیے گا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہمارے اسلامی
फेस्टिवल, इस्लामी इज्तिमा, इस्लामी जगह में इस्लाम के बड़े बड़ों को निगलेक्ट किया करके आज उन लोगों को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, इज्जत दी जा रही। दुआ करते हैं परवरदिगार आलम ख्वाजा पाक का जो मकसद नजर था, अल्लाह पाक एक माबूद को फैलाने का, परवरदिगार पूरे इंडिया में खुसूसियत के साथ एक माबूद का पैगाम फैला। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये आयत करीमा जिंदगी भर तक याद रखिएगा। और वंदे मातरम के खिलाफ भी आयत करीमा आपके लिए काफी है। हम वंदना कर, इय्याका नअबुदु, हे अल्लाह हम तेरी वंदना करते हैं, ये मुकद्दमा, हम तेरी वंदना करते हैं, इय्याका नअबुदु। तो आप वंदे मातरम नहीं होगा, अल्लाह का वंदना, अल्लाह की इबादत हो, इसके अलावा। और इसको भी जब आपके पास दलील मौजूद है तो आप गुस्सा करेंगे, अब झगड़ा करेंगे, कोई नहीं मानता तो नहीं मानने दीजिए, जाएगा, उसमें क्या है, आप जाइए अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में सुकून से अल्हम्दुलिल्लाह रहिए। इसलिए जब आपके पास दलील नहीं मौजूद हो तो झगड़ा आप कर सकते, दलील मौजूद है तो दलील दे दीजिए आप। जबरदस्ती ये मनसबे नबूवत नहीं है तो ये मनसबे उम्मत कैसे हो सकता, बताइए। जबरदस्ती करना अगर होता तो अबू जहल सताने के बावजूद नबी पाक के खामोशी इख्तियार, अतबा शैबा इतना बड़ा जालिम कुफ्फार अरब, फिर भी रसूलुल्लाह को मनसब ये था कि हबीब मुकर्रम आप तबलीग फरमाइए, जन्नत और जहन्नम का फैसला हमारे हवाले कीजिए, आप तबलीग फरमाइए। तो दीन को फैला देना आप पर है, आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये मैं उस तबके से खास तौर से बोल रहा हूं जो सडनली शिर्क का फतवा दे दे रहे, सडनली कुफ्र का फतवा दे दे रहे। और क्या देखते हुए, अपने दिमाग को देखते। मैं बस दो बात कहूंगा, वो कुफ्फारान अरब, अब आ गया अपने टॉपिक, वो कुफ्फारान अरब के अगर कोई नेक इंसान मुत्तकी परहेजगार, चुनांचे आप सूरह नूह में आप देखिए उसके लास्ट पेज में ला क़ालू ला तज़रुन्ना वद्दन वला सुवाअन वला यगूसा व यऊका व नसरा, ये 5 नाम बड़े नेकोकार, बड़े नेक, बहुत नेक। और भी इस किस्म के जो नेकोकार होते हैं, बल्कि बुखारी वगैरह में तो है कि यहूदी और नसरानी ने अपने अंबियाए किराम की कब्रों को इबादत गाह बना लिया। इबादत गाह किस लिए बना लिया कि ये बहुत नेक है, बहुत अच्छे हैं। अल्लाह पाक ने लानत फरमाई इन यहूदियों पर, नसरानियों पर। तवज्जो दीजिएगा, अब मैं एकदम बुनियादी तौर पर आपके सामने आ रहा हूं और इसको समझ लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को रिस्पेक्ट देना ये इस्लाम में हरगिज़ शिर्क नहीं कहलाता है। अगर शिर्क कहलाता तो एक बेटे को, एक बेटी को, औलाद को ये कहा ही नहीं जाता कि तेरी माँ के कदम में जन्नत है, कहा ही नहीं जाता। तेरे बाप का अदब और एहतराम तेरे ऊपर फर्ज है, ये कहा ही नहीं जाता। ये तो रिस्पेक्ट है ना, ये तो इज्जत और एहतराम के तो फर्ज है ना। तवज्जो दीजिएगा। तो जो नेकोकार होते थे कुफ्फारान अरब, उन लोगों को छोटा माबूद समझते थे, छोटा माबूद। तवज्जो दीजिएगा, जो मैं जुमला बोल रहा हूँ एक लफ्ज बस, वो इंग्लिश में नहीं मैं तो बोल रहा हूँ, एकदम इस्लाम बोल रहा हूँ, रियलिटी बोल रहा हूँ। छोटा माबूद समझते थे, मीम आइन बा वाव दाल, माबूद समझते थे। और अभी कहा मैंने ला माबूद इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, एक अल्लाह माबूद है, इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा माबूद एक माबूद है। और कौन समझते थे? 48 आयतें कुरानिया मेरी तहकीक के मुताबिक, हालांकि 56 तक गई है, सराहतन 48 आयतें कुरानिया। वो मेरी किताब वसीला में भी ये बात मजबूत है, सीरीज में भी ये बात मजबूत है। कुरान पाक में 48 मकामात पर ऐसे हैं कि ये कुफ्फारान नेक लोगों को माबूद समझते थे। नोट कीजिएगा, बस वली नहीं समझते थे, जुमले पे गौर कीजिए। अल्लाह का महबूब बंदा नहीं समझते थे, माबूद समझते थे। और अभी मैं एक आयत ऐसी पेश करूंगा कि आप समझ जाएंगे आसानी से। चुनांचे सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 3 आप देखिए, पारा नंबर 23 में, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। मा नअबुदुहुम, मा माने नहीं, नअबुदु वर्ब का सिगा, नअबुदुहुम, ये हुम से मुराद इससे पहले की आयत नंबर 2 में है, वल्लज़ीना तख़ज़ू मिन दुनी औलिया, वो लोग जिसने अल्लाह के सिवा, मिन दूनिही, अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद बना लिया, किसी
کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا، کسی اور کو دوست حمایتی ٹھہرا لیا، وہ لوگ یہ کہتے تھے جب ان سے کہا جاتا ایسا کیوں کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے، کما نعبدہم، یہ جو ہم جن کو پوج رہے ہیں نعبدو عبادت سے، ایاک نعبدو سیم وہی سینٹینس ہے، دیکھیں ما نعبدہم، ما مانے نہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر نیت ہماری یہ ہے کہ یہ نیکوکار ہمیں ایک اللہ کے قریب کر دے. یہ ان کفار کا عقیدہ. بس ایک لفظ میں بولنا چاہتا ہوں، اگر آپ واقعی ڈکلیئر سمجھتے ہیں کہ ہم کافر ہیں تب آپ اس آیت کریمہ کی زمرے میں میرے کو کھڑا کر دیجیے. قرآن پاک نے ڈائریکٹلی کافر کے بارے میں کہا کہ جو کفار اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے نیک بندوں کو معبود سمجھ کر کے اس لیے پرستش کرتے ہیں، توجہ دے، اس لیے عبادت کرتے ہیں، اس لیے وندنا کرتے ہیں، اس لیے پرے کرتے ہیں، توجہ دیجیے گا، اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تک پہنچانے کے لیے ذریعہ ہیں، اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. اب اسی آیت کریمہ کے ذریعے سے امت کا وہ سارا طبقہ ایک عظیم طبقہ اہل سنت والجماعت پر یہ پھپتیاں کستا ہے کہ تم بھی تو یہی سمجھتے ہو، تم بھی تو یہی سمجھتے ہو اولیاء کو، انبیاء کو، کہ یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے، ذریعہ ہے اللہ تک پہنچانے کے لیے. بس یہ جو آج ڈھبلی پہلو ہے میں اسی کو سمجھا رہا ہوں. ہم یہ ضرور سمجھتے ہیں، سن لیجئے، کہ یہ اللہ کے وسیلہ ہے اور ذریعہ ہے پہنچانے کے لیے، لیکن نبی اور ولی سمجھتے ہیں، معبود نہیں سمجھتے ہیں. یہ فرق سمجھتے ہیں. وہ کیا سمجھتے تھے؟ ما نعبدہم، توجہ دیجیے گا، ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تک پہنچائے. لیکن اہل سنت والجماعت کی کسی کتاب اور کسی لٹریچر، کسی بیان سے سنا دیجیے کہ کسی نے کہا ہو کہ ہم ولی کو اس لیے پوجتے ہیں، نوٹ کیجیے گا، ہم نبی کو اس لیے پوجتے ہیں، نہیں، ہم درگاہ یا اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ میں اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے رب سے دعا کریں اور یہ وسیلہ بنے. یہ عقیدہ ہے. نوٹ کریں آپ، جملے میں نوٹ کریں آپ، عبادت کا تعلق جانے اور نہ جانے سے نہیں ہے، عبادت کا تعلق آپ غور کیجیے، کفار عبادت کی نیت سے، پرستش کی نیت سے، معبود سمجھنے کی نیت سے، اور ڈکلیئر کر رہا ہے قرآن ما نعبدہم، ہم معبود اس لیے سمجھتے ہیں، ہم معبود اس لیے سمجھتے ہیں. لیکن آپ ابھی کبھی نہیں جاتے، آپ ادھر سینے پر ہاتھ کر کے بتائیے، چھوٹے سے چھوٹے شخص کو بھی کھڑا کریں، آپ یوسف کی بارگاہ میں گئے، کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تیرے محبوب علی کی بارگاہ میں کھڑا، یہی نہ کہتے ہیں، یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ چھوٹے اللہ، جیسے کفار کہتے ہیں اے چھوٹا معبود تم میرے کو پہنچا دو وہاں تک، یہ جملہ کہتے تھے. اس کو واضح کرو بندو، 20 سال 30 سال تک جی کر کے ہم پر شرک کا فتویٰ لگا کر کے برباد مت کرو. حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی ریئلٹی سمجھو. آپ انبیاء کو ماننا، اولیاء کو رسپیکٹ دینا، ان کی بارگاہوں سے نسبت والی چیز کو ذرائع اور وسائل مان کر اللہ تک قرب حاصل کرنا، یہ الگ چیز ہے. اور کسی کو معبود بنانا، نوٹ کر، کسی کو معبود بنانا یہ الگ چیز ہے. یاد رکھیے، نبی کا کام تھا کفر سے ایمان کی طرف لانا، اور تم مومن کو کافر بنانے لگے اور پھر کہہ رہے ہو کہ نبی کی جماعت ہے، یہ صحابہ کی جماعت ہے، یہ صحابہ کے کام سب کی کر رہی ہے. یہ کیسی تبلیغ ہے، یہ کیسا پہلو ہے؟ یہ مومن کلمہ پڑھنے والے کو کفر اور شرک کا فتویٰ دے رہے ہو، اور رسول کفر اور شرک کو ختم کرنے اور صحابہ اور کفر اور شرک کو ختم کرنے والی جماعت کا نام ہے. آپ اس کو سمجھ رہے ہیں؟ آپ کہ بڑے درد کے ساتھ میں بول رہا ہوں، درود شریف کی پڑھ اللہ تعالی علی محمد وعلی آل محمد وبارک. آپ قرآن پاک کی وہ آیت کیوں تلاشتے ہو، حدیث پاک وہ کیوں تلاشتے ہو جس میں خدا ناراض ہو جائے ظاہری طور پر، یا رسول بھی ناراض ہو جائے؟ اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، قرآن ہدایت کے لیے، حدیث ہدایت کے لیے، ذات مصطفیٰ سراپا ہدایت ہے، تو یہ کیسی ہدایت ہے کہ کسی کو تو جہنم پہنچا دے رہا؟ یہ کون سی ہدایت ہے؟ آدم کی اولاد سمجھ، کلکم من تراب، تم سب آدم سے پیدا کیے گئے ہو، وہ آدم من تراب اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، تم سب ایک ہو. رسول فرماتے ہیں سنو مومنو، تمہارا خون تمہارے بھائی پر حرام ہے. مطلب کیا سمجھے حرام کا مطلب؟ خون مت بہانا. ارے تم خون بہا دو گے تو تھوڑی سی تکلیف ہوگی، لیکن جہنم میں ڈال دے رہے ہو یار.
جہنم میں ڈال دے رہے ہو. کتنی تکلیف کی بات ہے. اور وہ بھی اس بنیاد طبقاتی بنیاد پر. 4 جنے کو ہم مشرک بنا دیے, 10 جنے کو ہم مشرک بنا دیے, بہت اچھی تقریر کر دی, بہت نہیں. 99% بھی اگر تمہیں پہلو نظر آ رہے ہیں شرک کے, توجہ دیجیے گا, تمہیں نظر آ رہے ہیں. اسلام اور ایمان کی تحقیق الگ ہوتی. تمہیں اگر نظر آ رہے ہیں ایک پہلو بھی اگر اسلام کا نظر آ رہا, اور سب سے بڑا پہلو اسلام کا تو یہی ہے کہ نماز پڑھ رہے دیکھ لو. سب سے بڑا پہلو یہی ہے کہ مطلب اللہ اور رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. آپ پرسنل طور پر کسی کے حوالے سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرک میں مبتلا ہے, تو حقیقت یہ ہے کہ آپ جائیے یا کسی کو بھیجیے یا ان کو بلوائیے اگر وہ عہدہ رکھتے ہیں, اور پھر آپ ان سے ان کا ویو لیجیے, تاثر لیجیے اسلام کے بارے میں. آپ کیا رکھتے ہو عقیدہ, عقیدہ توحید کیا ہے, عقیدہ رسالت کیا ہے, جب وہ ایکسپلین کرتے تو آپ سمجھ جائیے. اور اگر آپ اسلام کے بارے میں ان سے زیادہ جانتے تو آپ جہاں پر کھوٹ ہے وہاں ان کی اصلاح کر دیتے. آپ گھر بیٹھے ہوئے بس واٹس ایپ کے ذریعے سے واٹ لگا کے فیس بک پر آپ الٹا بول دے رہے ہیں, اور کن کو بھائی بار بار کہہ رہا ہوں, بلروں کو لا کر کے دکھا رہے ہو. خبردار, قرآن پاک سجدہ کو دیکھ کر کے تم نے کہہ دیا تھا کہ یہ معبود سمجھ رہے. کیا کہو گے؟ نبی حضرت یوسف تھے, یوسف علیہ السلام نبی ہے. تمام بھائیوں نے اور باپ ماں دونوں نے سجدہ کیا, اور اس سجدے کی تعریف رب العالمین نے قرآن پاک میں کیا ہے. سورہ یوسف کے آیت نمبر 100 میں آپ دیکھیے, سورہ یوسف کے آیت نمبر 3-4 میں آپ دیکھیے, خواب دیکھا یوسف نے اور اس خواب کی تعبیر بنا کر پیش فرمایا رب العالمین نے. رب العالمین نے فرماتا ہے خروا لہ سجدا, یوسف کو سجدے کی حالت میں ان کے قدم میں سارے بھائی اور باپ ماں دونوں گر گئے مصر میں. یہ اللہ پاک فرما رہا ہے. تو سجدے میں گرانا اللہ پاک یوسف کے قدم میں, وہ بھی کیا یوسف کو معبود سمجھانا تھا, یوسف کو مسجود حقیقی سمجھانا تھا؟ نہیں. یہ سمجھنا ہے آپ کو قرآن جو ہدایت کے لیے اس آیت کریمہ کو امت کے سامنے کیوں نہیں پیش کرتے, امت کے سامنے کیوں نہیں پیش کرتے؟ وارننگ کیا تھا پروردگار عالم نے کہ یہودی مت بننا, عیسائی مت بننا. سورہ بقرہ کے آیت نمبر 85 میں پروردگار نے کہہ دیا تھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم بعض آیت پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ یہ بعضیت کیوں 48 آیت کریمہ صرف تمہیں کیوں نظر آ رہی ہے؟ 6666 آیت کریمہ کہاں گئی؟ اور پھر یہ 48 آیت کریمہ میں بھی تم مطمح نظر صحابہ کیوں نہیں دیکھ رہے, مقصد نبوت کیوں نہیں دیکھ رہے, اپنی عقل کیوں دوڑا رہے؟ دیکھو کب کہاں نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی, کس لیے نازل ہوئی, واسطہ کیا تھا. رسول پاک کی بارگاہ میں ارے تم عام مخلوق اور آدم کی بات کر رہے ہو. میں نے اس جمعہ کو بھی کہا تھا چرند و پرند نے سجدہ کیا مصطفیٰ کو, لیکن مصطفیٰ نے شرک کا فتویٰ نہیں دیا, بلکہ رسول پاک نے کیا فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دوں کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو کرے, تو عورتوں کو حکم دوں کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ ہے. دیکھا, یہ رسپیکٹ ہے, یہ معبود بنانے کا عقیدہ نہیں. ایک شوہر کا جو مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں اور جو رسپیکٹ ہے وہ عزت ہے بیوی کے سامنے, اللہ پاک عطا کر رہا ہے. تو کسی کو رسپیکٹڈ بنانا, کسی کو رسپیکٹ اور عزت دینا, یہ تو اللہ پاک کا مقصد ہے, توحید ہے, رسول پاک کا حکم ہے. یہ تصور ہے, اس کو آپ سمجھیے. نہیں, اللہ کے سوا کسی کی تعظیم نہیں. یہ کیا بیوقوفی ہے, اللہ کے سوا کسی کی یہ نہیں. ارے کسی کی یہ نہیں تو یہ کسی کا مطلب کیا ہے؟ نبی, صحابہ, تابعین, بزرگان دین, بس یہ سب جو کیٹیگری رب نے بنایا, جن کا ایک مشترا ہے قرآن ہے. تیرے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو ان کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے. یہ رسپیکٹ اور عزت عملی دنیا میں صحابہ کو کیوں پروردگار عالم نے رسول کی زبان سے دلوائی؟ اے صحابیو, تم اگر راہ خدا میں اتنا سے خرچ کرو اور پوری دنیا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ آپ کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ کیوں ہے ایسا؟ اگر کسی کو اللہ کے سوا رسپیکٹ کا پہلو نہ ہوتا تو یہ صحابہ کو یہ مقام کیوں, تابعین کو یہ مقام کیوں؟ ترمذی کی حدیث سنو, لا تمس النار من رآنی مسلما او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جو مسلمان, اللہ کے رسول فرماتے ہیں سبحان اللہ, جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا, سبحان اللہ, اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. سبحان اللہ. جس مسلمان نے مجھے دیکھ لیا جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. مجبور نبی کہے گا جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی, جہنم تو تم نے دیکھا نہیں, وہ تو غیر کی چیزیں ہیں.
जन्नत भी गैब की चीजें हैं, बैठे बैठे मेरे मुस्तफा। और अभी मस्जिद में तो आप सुभान अल्लाह, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, उबैद फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना। ये क्या है? ये सबको जन्नत मुस्तफा अता कर रहे हैं। अरे नहीं चाहिए, छोड़ दो फिर। अल्लाह के सिवा किसी को नहीं, अल्लाह के सिवा किसी की, अल्लाह के सिवा किसी की नहीं। अरे किसी की क्या नहीं, किसी की क्या नहीं, ठीक है इबादत नहीं बेशक, सजदा हकीकी नहीं बेशक, लेकिन रिस्पेक्ट को तुम अल्लाह के सर का कैसे समझ गए? अल्लाह को तुझे दिखा नहीं कि अल्लाह की इबादत कैसे होनी चाहिए, अल्लाह का रिस्पेक्ट कैसे होना चाहिए। इस अल्लाह की मार्फत भी तो वही दे रहे हैं जो मुस्तफा है। इस अल्लाह की पहचान और इबादत का तसव्वुर भी तो वही दे रहे हैं। तुमने अपनी आंखों से समझ लिया कैसे कि नबी को जो इज्जत दी जा रही है वो अल्लाह की तरह दी जा रही है, वो सहाबा की तरह दी जा रही है। ये मिस्ल का अकीदा उस वक्त होता जब तुम्हारे सामने रब मौजूद होता। जैसे ये और ये, अगर कहूं इनकी नाक इनकी तरह है तो दोनों की नाक मेरे सामने होना ना। तरह का अकीदा उस वक्त होगा जब हम दोनों को देखें, अरे रब की तरह कोई नहीं, ये रब की तरह कोई नहीं तो रब दिखाओ, रब की इबादत की तरह कोई नहीं तो रब दिखाओ। कहां है रब? वाह, मेरे मुस्तफा ने जो कहा अब मानना पड़ेगा, मुस्तफा ने अब जो कहा मानना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि तुमने नहीं, अरे सहाबा ने नहीं, मुस्तफा की जात ने सिर्फ रब को देखा, मुस्तफा की जात ने सिर्फ जात खुदा को देखा है। इसलिए सुनो, सोर्स ऑफ इबादत, ये सोर्स ऑफ प्रे, जितनी भी चीजें हैं इबादत की, ये सारी चीजों का महवर और मकसद मोहम्मद रसूलुल्लाह, महवर और मकसद मोहम्मद। हाँ, अगर वो कहेंगे कि अल्लाह की तरह मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, तब जाकर के हम कहेंगे हाँ या रसूल अल्लाह आपने देखा है, आपने देखा, हम आपको मानेंगे, आप ही हमारे भरोसा है, आपको देखेंगे। तो उम्मत का कोई तबका ये नहीं कह सकता कि अल्लाह की तरह नहीं करना चाहिए, अल्लाह की तरह नहीं करना चाहिए। ये उम्मत को ये हक हासिल नहीं, ये सिर्फ नबी बोल सकता। अब आपको मुस्तफा ही की बारगाह में आकर के कहना होगा या रसूल अल्लाह बताइए। और अभी मैंने कह दिया, सजदा का एक्सप्लेन नबी खुद कर रहे हैं, प्रैक्टिकली तौर पर भी बता दिया मुस्तफा। क्यों नहीं फतवा दिया शेख का? तो दरगाहों में महबूब, अल्लाह के महबूब बंदों की बारगाहों में तुम अगर सजदा देख भी रहे हो तो सबसे पहले तो इस्लाह करो, सबसे पहले इस्लाह करो। सडनली फतवा देना ये किसी का भी काम नहीं। नबी की बात तो छोड़ो, किसी भी अल्लाह के महबूब बंदों का काम नहीं। इसलिए शिर्क की हकीकत को आपको समझना है। 48 मकामात पर देखो मिन दूनिल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया अल्लाह पाक, मिन दूनिल्लाह 48 मकामात पर, मेरी तहकीक के मुताबिक 48 मकामात पर कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया। और अल्लाह पाक ने फरमाया, ये भी हम भरोसा के तौर पर बोल रहे हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, वरना हकीकत ये है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, हकीकत ये है क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने फरमाया, इसलिए हम बोल रहे हैं कि अल्लाह ने फरमाया, वरना हम डायरेक्टली नहीं बोल रहे। तवज्जो दीजिएगा, तो ये मिन दूनिल्लाह का लफ्ज़ भी रसूलुल्लाह ने फरमाया। तो सरकार आप भी बता दीजिए कि मिन दूनिल्लाह कौन है, मिन दूनिल्लाह कौन है? तो हम मुस्तफा की बारगाह से मिन दूनिल्लाह का तसव्वुर आ गया। ये सब लानत फरमाया रसूलुल्लाह ने, अल्लाह लानत फरमाता है यहूदियों पर, अल्लाह लानत फरमाता है निसरानियों पर। नोट कीजिएगा, जिसने नबियों को माबूद बना लिया, नबियों की कब्रों को इबादत खाना बना लिया, ये माबूद बना लिया, मस्जिद बना लिया। बताओ, अगर हम मस्जिद का अकीदा रखते हैं, माबूदियत का अकीदा रखते तो दरगाह बोलते ही नहीं, कब्रिस्तान बोलते ही नहीं, और उस दरगाह के बाजू में मस्जिद बनाते ही नहीं। इबादत जब हम उसी की करते तो मस्जिद क्यों है उस के बाजू, मस्जिद क्यों है दरगाहों के बाजू में? कुरान ने भी ये तसव्वुर दिया है। पारा नंबर 15 सूरह कहफ की 6-7 आयत नंबर देखिए आप जाकर के। असहाबे कहफ जो अल्लाह के वली महबूब बंदे हैं, मस्जिद का तसव्वुर जो दिया है, लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा। सुनो, ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं, तो ये महबूब बंदों को कहीं यहूदी और नसरानी की तरह इबादत गाह न बना लिए जाए, बाजू में इबादत खाना बना दो, मस्जिद बना दो, ये मेरा ऑर्डर। तो मस्जिद बाजू में बनवाने का जो तसव्वुर है, यही हम जमात का तसव्वुर है। तवज्जो दीजिएगा। तो नमाज की अल्लाह के वास्ते, इबादत की अल्लाह के वास्ते, सजदे हकीकी अल्लाह के वास्ते, बाकी अल्लाह के महबूबों को रिस्पेक्ट देना, महबूब बंदों को इज्जत देना, ये भी तौहीद है, ये भी रिसालत का मकसद नजर है। आपको अपने दिमाग से एक्सप्लेन नहीं करना होगा इस्लाम का, आपको नबी की बारगाह में जाना होगा। सरकार बताइए मिन दूनिल्लाह
کہتے ہیں من دون اللہ تمام بت ہے، من دون اللہ تمام رجس ہے، من دون اللہ تمام ناپاک ہے، من دون اللہ تمام طاغوت ہے، من دون اللہ کو چھوڑ کر جو پوجے جاتے ہیں وہ سب ہے، اور پوجنے والے مومن نہیں کفار ہیں۔ توجہ دیجیے، پوجنے والے کفار اور جن کو پوجا جائے وہ من دون اللہ، اب طے ہو گیا کہ اگر تم پہلے ہی سے ہمیں کافر سمجھتے تو پھر کافر کا فتویٰ کیوں دے؟ کیونکہ پوجنے والے کفار اور من دون اللہ طواغیت بت ہیں، شیاطین ہیں، اشرار ہیں، اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرا ایمان کہہ رہا ہے، رسول پاک کہہ رہے ہیں۔ توجہ دیجیے گا، جس کی بول پر آج تم اللہ کے لیے جھکنے کے لیے آئے، ورنہ اللہ نے تمہیں نہیں کہا، ڈائریکٹلی تمہیں نہیں قرآن دیا، ڈائریکٹلی تمہیں نہیں، تمہارا سارا پہلو انڈائریکٹلی۔ اس لیے آپ کو سمجھنے کے لیے اللہ کے محبوب بندوں کے حوالے سے اور وہی قرآن پاک کی آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری مدد چاہتے ہیں، اس لیے عبادت بھی اللہ کی نہیں، اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہونی چاہیے اور مدد بھی کسی سے نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ کے بندوں، آیت اگر گنانا چاہوں تو گن ہی نہیں پاؤ گے، نوٹ کرو آپ سورہ نساء آیت نمبر 75۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے بندوں کو دعا کرنے کے لیے، اے میرے بندو، کبھی کوئی ظالم حکمراں ہو جائے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے کچھ، تو جو ظالم گورنر وغیرہ ہو جائے، جیسے اس زمانے میں تھا، تو ظالم گورنر وغیرہ اگر ہو جائیں تو میں دعا کے لیے تم کو ایک ڈھنگ دیتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ دعا اس طرح کر، اے اللہ اپنی بارگاہ سے کسی مددگار کو بھیج۔ یہ نہیں کہا اے اللہ میری مدد کر، بلکہ کہا اپنی بارگاہ سے، من لدن کا، من مانے سے، لدن مانے پاس، کا مانے اپنی، وجعل بنا من لدن کا اپنے پاس سے، ولیًا کوئی مددگار، وجعل لنا من لدن کا نصیرا، اور نصیرا مانے مددگار۔ تو اب اللہ خود کہہ رہا ہے اے بندو مددگار کسی کو بنا لو، مددگار کسی کو بنا لو۔ یہ توحید ہے یا یہ شرک ہوگا؟ یہ توحید یا شرک ہوگا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا مددگار اللہ ہے، اس کا رسول ہے اور صالح مومنین ہے۔ قرآن پاک کی کتنی آیت کریمہ پیش کر، بس میں یہی کہوں گا 6666 آیت کریمہ پر ایمان رکھتے ہو تو پوری آیت قرآنیہ کا احاطہ کرو، اس کو سمجھو اور پھر شرک کی حقیقت آٹومیٹک واضح ہو جائے۔ نبیوں کی بارگاہوں میں، ولیوں کی بارگاہوں میں، اللہ کے محبوب اور ریسپیکٹڈ بندوں کی بارگاہوں میں لو لگانا یہ اللہ کا مقصد ہے، میرے رسول کا حکم ہے۔ صحابہ کو بھیجا رسول اللہ نے، حضرت اویس قرنی کی بارگاہ، یہ کیا ہے؟ قرآن میں، حدیث میں، اس کی تفسیروں میں، اس کی تشریحوں میں آپ جاتے ہیں، یہ کون سی مطلب سوچ ہے کہ تمہارے خلاف کوئی بات آئے تو اس کو ضعیف کہہ دو؟ عجیب بات ہے۔ بلکہ ایک حدیث مجھے اب قبیلہ بنو حوازن کے حوالے سے میں اتنا لفظ یاد آ رہا ہے اس لفظ کا، نسائی شریف فیاض ستہ کی عظیم کتاب نسائی شریف باب الحوا میں یہ حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 3000 کے آجو بازو میں ہے۔ توجہ دیجیے گا، ایک دم سیم جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں، سیم یہی لفظ ہے۔ رسول اللہ نے تعلیم دیا کہ سنو اگر تمہاری کوئی ضرورت ہے تو نماز پڑھنے کے بعد آؤ میرے پاس، ہم تجھے دعا سکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، دعا سکھاتے ہیں۔ کیا سکھایا رسول اللہ نے؟ سنو، انا نستعین برسول اللہ، توجہ دیجیے، انا نستعین برسول اللہ، اس طرح دعا کرو، اے اللہ ہم تجھ سے رسول اللہ کے وسیلے سے مدد چاہتے ہیں۔ نستعینو سے یہی لفظ ہے، نستعینو جیسے آیت نمبر 4 میں، نستعین کا نعبد و ایاک نستعین، ایک دم نستعینو ہے لیکن یہاں پر ڈائریکٹ اللہ ہے اور وہاں پر رسول اللہ ہے۔ اب آپ کیا فرق بیان کریں گے؟ کیا فرق بیان کریں گے؟ اب آپ کو نگیٹ کر لیں گے، وہ بیکار ہے، وہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ کس کو غلط کہہ رہے ہو؟ رسول کی بولی کو۔ قرآن صحیح ہو ہی نہیں سکتا جب تک رسول صحیح نہ ہو، مصطفیٰ صحیح نہ ہو، قرآن صحیح ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن کے بھروسے کا مرکز مصطفیٰ ہے، قرآن پر بھروسہ مصطفیٰ پر بھروسہ ہے، اور آپ ڈائریکٹلی ان کو کہتے رہو، خبردار سمجھو اس کو۔ جہاں پر الفاظ کا اکول ہونا نظر آئے، الفاظ سیم ٹو سیم نظر آئے، وہیں پر بولا جاتا ہے کہ یہ قدیم ہے اور وہ حادث ہے، وہیں پر بولا جاتا ہے یہ ذات ہے یہ عطا ہے، وہیں پر بولا جاتا ہے یہ پرسنل ہے یہ ان پرسنل ہے، عطا کے معنی۔ اللہ کے جتنے بھی الفاظ 99 دکھ رہے ہیں تمہیں، اس کو یہ سارے الفاظ اللہ کی ذاتی ہے، پرسنل ہے، قدیم ہے، ازلی ہے، غیر حادث ہے، نہ مٹنے والا ہے،
کوئی بھی اگر نبی کے لیے، صحابی کے لیے، ولی کے لیے، تمام محبوبوں کے لیے نظر آ رہا ہے تو سمجھ جاؤ یہ یہیں سے ٹرانسفر ہو کر کے یہیں پر عطا کے لیے گیا ہے، اور ٹرانسفر کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں ختم ہو گئی، یہ پرسنل ہے تو ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں، یہ فرق نہیں اگر بتاؤ گے شرک کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے نوجوانوں اس کو باخبر رہو، مومن ہو ایمان کا ڈر رکھو، ایمان کو سمجھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھو، خدا بھی تم سے پوچھے گا، رسول بھی تم سے پوچھے، اور میدان محشر میں تو کیا کہنا، کسی کی کچھ نہیں چلے گی، اگر چلے گی تو صرف رسول کی چلے گی، صرف رسول کی۔ آج آپ کی بات، آپ کا کلام، آپ کا سنا جائے گا، آپ کا پوچھا جائے گا، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ بس آپ رب پوچھے گا اور مصطفیٰ پوچھے جائیں گے، بس اب آپ کہاں جاؤ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اگر مظاہرہ تمہیں میدان محشر میں دیکھنا تو ہمیں ڈراتے کیوں؟ تم خود تو ڈرو، پہلے خود تو ڈرو، خود کو بچا لو۔ رسول نے فرمایا تھا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ہاتھ پر انگار لیے سرکار ایمان ہوگا، ایمان بچانا ایسا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ پہ انگار اگر آپ کے ہاتھ میں دے تو بڑے سے بڑے پیر کو بھی آپ بھلا دیں یہ کیا کر رہا ہے، تو ایسا ہوگا یہ زمانہ۔ کوئی پرسنل ایمان کی پہلے فکر کرو، اس لیے کہ انفرادیت کے بعد ہی اجتماعیت، جس کو بولتے ہیں وحدت میں کثرت میں وحدت، یہ سب پہلو کو آپ سمجھیے۔ اس لیے آج ملکی سطح پر جو بھارت ماتا ہے، جے ہند اور یہ وندے ماترم وغیرہ کا پہلو آ رہا ہے، وندے ماترم صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی وندنا ہوگی، عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اس کے علاوہ مذہبیت کی دنیا میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وندے ماترم مذہب اسلام کے خلاف ہے۔ باقی ملکی سطح پر یہ ہندوستان میرے خواجہ کا ہے، رسول پاک کی عطا کا ہے، اللہ کے مقصد کا ہے، رب نے پسند کیا، رسول نے پسند کیا، خواجہ نے پسند کیا، اس پسندیدگی کی بنیاد پر ارے ماں باپ بھائی بہن سب کو ہم قربان کر کے مصطفیٰ کی پسند کی بنیاد پر ہم اسے ماتا کا اس سے بڑا بھی ہم درجہ دینے کو تیار ہیں، اس سے بڑا بھی درجہ دینے کو تیار ہیں، اور رب سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کو متحد و متفق فرما، مولا اپنے حبیب کے مطمع نظر پر متحد فرما، توحید اور رسالت کی کسوٹی پر متحد فرما، مولا وہ طبقہ جو مشرک بنا رہا ہے، بدعتی بنا رہا ہے، پروردگار انہیں ہدایت کا عملہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو ایک بنا، نیک بنا، اپنے اور اپنے حبیب کے مقصد کی بنیاد پر بنا، مولا اولیاء اللہ سے اللہ لگانے والا، ان کی بارگاہوں میں عزت و وقار والا بنا، مولا احترام والا بنا، مولا ایسے طبقے میں ہمیشہ ہم سب کو شامل فرما، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ جو